Dear students, Assalamu alaikum. Today we continue with our work on credit memos and how to give refund for an invoice. जैसे कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि जब भी हमारा कस्टमर हमारे साथ बिजनेस करे तो हम उसे हर तरीके से सेटिस्फाई करें, और इसी दौरान हमें कभी कभार उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें वापस लेनी पड़ती हैं और उसको क्रेडिट या रीफंड करना पड़ता है। जैसे कि आपने पिछले लेसन्स में देखा कि हमने एक क्रेडिट मेमो क्रिएट किया है जिससे हम उसको रीफंड किया है, लेकिन उस केस पे हमने उसको रीफंड की अमाउंट अपने रिकॉर्ड में रख ली थी, जो कि सब्सिक्वेंट आने वाले ट्रांजैक्शंस में हम उसको एडजस्ट कर देंगे। लेकिन हो सकता है, और ये बहुत दफ़ा होता ही है, अगर आप रिटेल में कहीं जाके देखें कि लोग आते हैं कहते हैं ये हमें चीज़ नहीं चाहिए, तो उस केस में हमें उनको अमाउंट रीफंड करनी होती है या कैश में उनको फ़ौरन पैसे वापस करने होते हैं। इन दैट केस हमारा सिस्टम हमें अलाउ करता है कि हम इसको किस तरीके से हैंडल करें। याद रहे, अकाउंट्स में तमाम अकाउंटिंग जो प्रैक्टिसेस हैं वो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू होती हैं। जैसे हम सेल इनवॉइस के थ्रू करते हैं, इसी तरह रीफंड जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है वो है क्रेडिट मेमो। इन आवर केस today we are going to see how we are going to refund in check or cash the amount which our customer is requesting for us. For there can be many reasons for that. बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारा माल ही ख़राब हो, बल्कि उसने ऑर्डर गलत दे दिया है, उसने ऑर्डर ज़्यादा दे दिया है, या उसको ये चीज़ फ़िलहाल चाहिए ही नहीं थी और उसने गलत आइटम चूज़ कर लिया है। जो भी वजह हो, हमने उसे रीफ़ंड करना है, उसे सेटिस्फाई करना है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो भी आइटम वापस आ रहा है वो सही कंडीशन में है या नहीं। अगर है तो हमें रीफ़ंड करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। आइए हम चलते हैं क्विक बुक्स पे और देखते हैं अगले दो ऑप्शन जो हमने पिछले लेसन में छोड़ दिए थे, उनको हम किस तरीके से क्विक बुक्स में हैंडल करेंगे। आइए हम देखते हैं कि इस इनवॉइस पे हम इस वक्त दोबारा से एक क्रेडिट मेमो बनाना चाहेंगे ताकि हमारा जो मसला था वो हल हो सके। इस कस्टमर ने हमसे मज़ीद 10 डोर हैंडल को वापस करने की रिक्वेस्ट की है, और वो किसी भी वजह से हो सकती है उसके पास ज़्यादा आ गए हों, हो सकता है उसके पास पहले से मौजूद हों, हो सकता है उसने कोई और पसंद कर लिए हों। वट एवर द रीज़न, ही इज़ रिटर्निंग आवर हैंडल्स एंड वॉन्ट्स अस टू give him credit for that, that is refund the amount. In this case what we are going to do is we are going to refund the amount. लास्ट टाइम हमने उसके पैसे एडजस्ट कर लिए थे, हमारे पास उसकी जो इजाफी पैसे आए थे वो हमारे पास मौजूद थे, अगले आने वाले ट्रांजैक्शंस में हमने उन्हें हैंडल करना था। नॉट इन दिस केस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारे पास इनवॉइस हो और हमने कुछ रिफंड करना हो तो हमने दबाना है रीफंड या क्रेडिट का बटन। जैसे ही वो हम दबाएंगे तो हमारे पास जो मेमो खुल के आएगा बिल्कुल उसकी वही शक्ल है जो कि एक इनवॉइस की होती है। तमाम आइटम्स लिखे हुए हैं और हमने उसमें से चूज़ करना है कि कौन सा आइटम इस पे क्रेडिट देना है और किन को हमने यहाँ से हटा देना है। मिसाल के तौर पे उसने डोर्स पे कोई एतराज़ नहीं किया है और डोर्स उसने सारे के सारे एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो वी हैव टू रिमूव दिस लाइन। लाइन रिमूव करने का मैंने आपको पहले भी तरीका बताया हुआ है। आइदर यू गो टू एडिट और डिलीट लाइन, और राइट क्लिक एंड डिलीट लाइन। इससे हमारी एक लाइन आइटम का कम हो गया। अगर एक से ज़्यादा है तो इसी तरह से आप उनको भी डिलीट कर सकते हैं। सेकेंड इज़ दैट ही इज़ नॉट रिटर्निंग ऑल दोज डोर हैंडल्स दैट वी हैव सोल्ड हिम। उसे 10 डोर हैंडल वापस करने हैं, तो जितने भी उसने वापस करने हैं हम उसकी तादाद यहाँ लिख देंगे, और जैसे ही हम उसकी तादाद डालेंगे ऑटोमेटिकली वंस अगेन हमारे पास उसका रेट भी है, टैक्स रेट भी है, और अगर उसने 10 वापस किए हैं तो जो रिफंड उसका है वो बन के हमारे सामने क्लियर नहीं नज़र आ रहा। लेकिन इन दिस केस ही इज़ आस्किंग दैट दिस शुड नॉट बी एडजस्टेड। ये एडजस्ट ना करें, मुझे पूरा का पूरा रिफंड दे दें कैश या चेक की सूरत में। तो जब हमने ये बना लिया, ये सब कुछ कर लिया, तो हम ये क्रेडिट मेमो जो हमने उसकी खातिर बनाया है उसको हम सेव करेंगे। सेव करते के साथ ही हमारे पास वंस अगेन द 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल। रिटेन एज एन अवेलेबल क्रेडिट जो हम पिछली दफ़ा कर चुके हैं, एंड ही इज़ नॉट रिक्वेस्टिंग फॉर दिस। वो ये कह रहा है कि नहीं, ये नहीं, आई नीड अ रिफंड, सो गिव अ रिफंड। गिव अ रिफंड का मतलब ये है कि हमने उसको चेक या कैश की सूरत में ये पैसे वापस करने हैं फिजिकली, तो हमने चूज़ करना है गिव अ रिफंड। इसको हम करें ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे
آپ کے کسٹمر کے نام کا ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے نظر آنے لگے گا, اور وہ ہے فی الحال آسانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو یہ چیک کی صورت میں واپس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ہمارا کس اکاؤنٹ سے یہ جا رہا ہے. یہ چیکنگ اکاؤنٹ سے ہمارے پیسے جا رہے ہیں. کتنے جا رہے ہیں؟ 15,720, جو کہ آپ کو نیچے بھی فگر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ جو پیمنٹ ہم کر رہے ہیں وہ ایک آن لائن پیمنٹ ہے. اس کو ہم پرنٹ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس کو ریفنڈ کر رہے ہیں. آج کل کے دور میں لوگ بہت ساری پیمنٹس آن لائن کرتے ہیں, لیکن ڈاکیومنٹ ان کے پاس موجود رہتا ہے. اس کیس میں ہم کر رہے ہیں ریفنڈ فار 10 ڈور ہینڈلس. جیسے ہی آپ نے یہ ساری چیزیں فائنلائز کی, آپ کہیں اوکے. اب کیونکہ ہم نے یہ ریفنڈ پروسیس کر دیا ہے, تو آپ کو کریڈٹ میمو کے ساتھ ایک ٹک مارک کے ساتھ لفظ لکھا ہوا آ رہا ہوگا ریفنڈڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ اماؤنٹ اس کو ریفنڈ کر دی ہے, پیمنٹ ہم نے اسے کر دی ہے آن لائن پیمنٹ. کیونکہ آج کل کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کسی ہمارے کلائنٹ یا کسٹمر کا اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے, تو ہم بجائے اس کے کہ چیک لکھیں, ہم ساری اپنی ٹرانزیکشنز آن لائن کرتے ہیں. اور جب یہ انووک ہو جائے گا, کام ہو جائے گا, تو آٹومیٹکلی ٹک کے ساتھ ریفنڈڈ کا لفظ آپ کو کلیئرلی ویزیبل ہوگا. سو ان دس کیس واٹ وی ہیو ڈن از وی ہیو ریٹرنڈ 10 آف دیز آئٹمس اینڈ ریفنڈڈ دا اماؤنٹ ٹو ہز پرسنل اکاؤنٹ. اس کے پرسنل اکاؤنٹ میں جو کہ کسٹمر نے ہمیں دیا تھا, ہم نے یہ پیسے واپس کر دیے. اور آپ کو پتا ہوگا آن لائن پیمنٹ میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا, فوراً آپ کو بھی ایک SMS آ جاتی ہے, اور آپ کے کسٹمر کو بھی یا کلائنٹ کو یہ SMS چلی جائے گی کہ اس کے پاس یہ اماؤنٹ آ گئی ہے. کریڈٹ میمو اگر وہ مانگے تو آپ اسے پرنٹ کر کے بھیج سکتے ہیں. آئیے ایک اور ہم کریڈٹ میمو بناتے ہیں. ان دس کیس ہم تیسرا آپشن چوز کریں گے. ہم نے ریفنڈ بھی کر دیا ہے, ہم نے اس کو ایڈجسٹ بھی کر دیا ہے, لیکن اس کیس میں ہم یہ کریں گے کہ اس کی ایڈجسٹمنٹ شو کریں گے ہم اس پرٹیکولر انوائس پہ جو ہم نے بنائی ہے. ابھی ہم نے اسے انوائس نہیں بھیجی, اور اس نے کہا یار یہ چیزیں واپس کر لو اور ایڈجسٹمنٹ مجھے اس انوائس کے اوپر ہی دکھا دو. وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ ایسے ممکن ہے کہ ہم اس کا ریفنڈ کا دوبارہ سے کریڈٹ میمو بنائیں, جو لائن اضافی ہے اسے ہٹائیں, جس اماؤنٹ کا بنانا ہے وہ بنائیں. ہم نے 10 آئٹمس کا یہ بنانا تھا. یہ پچھلے 2 کریڈٹ میموز ہمیں نظر آ رہے ہیں. ایک ہم نے اس کو ایڈجسٹمنٹ میں ڈالا ہوا ہے, ایک ہم نے اس کو ریفنڈ کر دیا فزیکلی, یعنی اس کو ہم نے پیسے آن لائن ٹرانسفر کر دیے ہیں. ان دس کیس ہم نے اس کا تیسرا جو ہمارے پاس آپشن تھا وہ ہم نے چیک کرنا ہے. ہم جیسے چیک کریں گے تیسرا آپشن ہمارے پاس سامنے آ جائے گا. وہ کہتا ہے اپلائی ٹو این انوائس. اب یاد رکھیے گا اس کی اماؤنٹ کتنی ہے. اس کی اماؤنٹ ہے 15,720 انکلوسیو آف ٹیکس. ٹیکس بھی ریفنڈ ہو رہا ہے. جب ٹرانزیکشن ہوئی نہیں تو ٹیکس ہم کیوں کاٹے؟ جتنا ہم نے ٹیکس کاٹا تھا وہ بھی ہم ریفنڈ کر رہے ہیں, اور یہ ہماری سبسیکوئنٹلی ٹیکس کی ریٹرن میں بھی آ جائے گا کہ اتنا ٹیکس ور ریفنڈڈ. ریزن آ کے کوئی بھی ہمارے پاس آڈٹ کر سکتا ہے. ان دس کیس واٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر گوئنگ ٹو ریفنڈ دس اماؤنٹ ٹو آر کسٹمر وائا دا سیم انوائس وچ از اوپن ایٹ دا مومنٹ. ابھی کھلی ہوئی وہ انوائس بنی ہوئی ہے, اور اسی پہ اس نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ایڈجسٹمنٹ دے دیں, ایڈجسٹمنٹ دے کے مجھے وہ انوائس بھیج دیں. اسی لیے ہم نے تیسری آپشن اپلائی ٹو این انوائس چوز کی ہے, اور اب ہم اسے اوکے کرتے ہیں. ہمارے پاس تمام جو انوائسز ہم نے بنائی تھی وہ سامنے آ گئی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہوگا جو انوائس جس پہ ہم نے یہ اپلائی کرنا ہے وہ تھی 1120 1120 نمبر انوائس. اس کے اوپر ہم نے یہ چیز اپلائی کرنی ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ جب ہم اسے ڈن کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ کیا ہوگا. جتنی انوائسز کھلی ہوئی ہیں ساری نظر آ رہی ہیں, لیکن ہم نے اس کا افیکٹ دیکھنا ہے فائنل انوائس پہ جس کے اوپر یہ آئٹمس موجود تھیں. جیسے ہی ہم ڈن کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ ہماری اس انوائس پہ آ جانا چاہیے. لیٹس گو اینڈ چیک. اب اگر آپ وہ انوائس دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو اماؤنٹ ہم لوگوں نے کریڈٹ کی ہے وہ نظر آ رہی ہے انکلوسیو آف ٹیکس, اور یہ جو ہے آپ کے پاس پیمنٹ ابلائیڈ والے ہیڈنگ کے اندر نظر آ رہی ہے. ٹوٹل جو بنا تھا وتھ ٹیکس وہ یہ تھا, مائنس جو ایڈجسٹمنٹ ہم نے اس میں ڈالی ہے تھرو اے کریڈٹ میمو, اور اس کے بعد بیلنس ڈیو جو بنا ہے وہ نظر آ گیا. سو ان افیکٹ واٹ وی ہیو ڈن از وی ہیو اپلائیڈ دا کریڈٹ میمو ٹو دا انوائس وچ واز اسٹل اوپن ایٹ دیٹ ٹائم. تو ہمارے پاس اب 3 طریقہ کار آ گئے ہیں کہ ہم اس کو ریفنڈ کر سکتے ہیں. جب آپ یہ کر لیں تو یو کین سیو اینڈ کلوز. سو ان کنکلوژن اب آپ کو کلیئر ہے کہ ہمارے پاس
3 آپشن تھے، یا اس کی ٹرانزیکشن کو نل اینڈ وائڈ کرنے کے بعد یا اس کا جو ریفنڈ بنتا تھا وہ بنانے کے بعد ہم اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں اور سبسیکوئنٹ آنے والی ٹرانزیکشن میں اس کو ہینڈل کر لیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ فزیکلی اس کو چیک یا کیش کی صورت میں وہ پیسے دے دیں، آن لائن کر دیں یا چیک دے دیں، جو بھی آپ کو کنوینئنٹ ہو اور جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اوپن انوائس اگر آپ کا موجود ہے تو اسی انوائس میں اس کو ایڈجسٹ کر لیں اور آپ کو نظر آئے گا کہ جو ایڈجسٹمنٹ کی ہے اس کی ویلیو کیا ہے۔ اور انوینٹری آپ کی کیسے صحیح ہوگی؟ انوینٹری ایسے صحیح ہوگی کہ آپ کی انوائس میں اگر 40 ہیں تو آپ کی کریڈٹ میمو میں 10 ہیں۔ اس کا مطلب ہے آٹومیٹکلی انوینٹری آپ کی 40 - 10 30 سے نیچے جائے گی، تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سسٹم یہ ساری چیزیں انٹرنلی خود ہینڈل کر رہا ہے۔ آپ نے صرف اس کو بتانا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو وری کہ بیک گراؤنڈ میں انوینٹری اور اکاؤنٹنگ وہ صحیح کرے گا یا نہیں، کیونکہ اس کی پروگرامنگ بھی ایسے ہوئی ہے کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، اکاؤنٹس کی ریکوائرمنٹس کوئک بکس خود ہینڈل کر لے گا۔ چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ رپورٹنگ سے، وچ ویل سی ان لیٹر لیسنس۔